جادوئی کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ہے میجک کہانی ٹی وی۔ سوتیلی بیٹی اور گولڈن سانپوں کی ملکہ۔ ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک غریب مگر خوبصورت دل والی لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور کچھ سال بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ عائشہ کی سوتیلی ماں کا دل سخت تھا اور اس کی اپنی بیٹی نائلہ تھی جسے وہ بے حد چاہتی تھی۔ عائشہ کو گھر میں نوکرانی کی طرح رکھا جاتا۔ صبح سویرے اٹھ کر صفائی کرنا، پانی بھرنا، جانوروں کو چارہ ڈالنا اور پھر کھانا پکانا، یہ سب اس کی روز کی ذمہ داری تھی۔ اس کے برعکس نائلہ دن بھر سوتی رہتی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور نئی نئی فرمائشیں کرتی۔ عائشہ کبھی شکایت نہ کرتی، وہ ہر حال میں صبر کرتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جنگل کی طرف سفر۔ ایک دن سوتیلی ماں نے عائشہ کو بلایا اور کہا، آج جنگل جا کر لکڑیاں لے آؤ اور ہاں، شام سے پہلے واپس آ جانا۔ جنگل بہت گھنا اور خوفناک تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں سانپوں کی ملکہ رہتی ہے، جس کے سانپ سونے جیسے چمکتے ہیں، مگر عائشہ نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا اور لکڑیوں کی ٹوکری اٹھا کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی فضا عجیب سی خاموش تھی۔ پرندوں کی آوازیں کم اور درخت بہت اونچے تھے۔ اچانک عائشہ نے ایک سسکنے کی آواز سنی۔ وہ آواز کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ ایک سنہری رنگ کا چھوٹا سانپ کانٹوں میں پھنسا ہوا ہے۔ عائشہ کا رحم دل۔ عائشہ ڈری مگر اس کے دل میں رحم آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کانٹے ہٹائے اور سانپ کو آزاد کر دیا۔ سانپ نے اسے دیکھا، سر جھکایا اور جنگل کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ عائشہ نے اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا اور لکڑیاں جمع کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد اچانک زمین ہلنے لگی، درختوں کے پتے سرسرانے لگے اور سامنے ایک شاندار منظر ظاہر ہوا۔ گولڈن سانپوں کی ملکہ۔ عائشہ کے سامنے گولڈن سانپوں کی ملکہ کھڑی تھی۔ اس کا تاج سنہری تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے گرد کئی سنہری سانپ محافظ کی طرح کھڑے تھے۔ ملکہ نے گہری آواز میں کہا، عائشہ، تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، بدلے میں جو مانگو گی وہ ملے گا۔ عائشہ نے سر جھکا کر کہا، ملکہ، مجھے کسی دولت کی خواہش نہیں، بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے دل کو سکون مل جائے اور میرے والد خوش رہیں۔ ملکہ مسکرائی، تم نے لالچ نہیں دکھایا، اسی لیے تم انعام کی حقدار ہو۔ انعام اور شرط۔ ملکہ نے عائشہ کو ایک سنہری صندوق دیا اور کہا، یہ لے جاؤ، مگر یاد رکھنا، اسے گھر پہنچنے سے پہلے نہیں کھولنا۔ عائشہ نے صندوق اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں سونا نہیں بلکہ برکت تھی۔ گھر میں خوشحالی آ گئی، کھانا کبھی ختم نہ ہوتا اور بیماری بھی دور رہنے لگی۔ لالچ کا انجام۔ سوتیلی ماں نے یہ سب دیکھا تو اس کے دل میں حسد بھر گیا۔ اس نے نائلہ کو بھی اگلے دن جنگل بھیجا اور کہا، وہی کرنا جو عائشہ نے کیا، ہمیں اور زیادہ دولت ملے گی۔ نائلہ جنگل گئی مگر جب اس نے ایک سانپ کو دیکھا تو ڈر کے مارے نائلہ نے راستے میں ہی صندوق کھول دیا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا، اس میں سے زہریلے سانپ نکل آئے۔ نائلہ چیخنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ انجام۔ نائلہ کو بڑی مشکل سے بچایا گیا مگر وہ اپنی حرکت پر پچھتانے لگی۔ سوتیلی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس دن کے بعد عائشہ کو عزت ملنے لگی۔ اس کے والد نے سچ جان لیا اور عائشہ کو گلے لگا لیا۔ کچھ سال بعد عائشہ کی شادی ایک نیک دل انسان سے ہوئی اور وہ ہمیشہ خوش رہی۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رحم دل انسان کبھی خالی